أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين کل کی آیات میں کچھ تھوڑے بہت فوائد کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں روایات مختلفہ ہیں. ان کے مطابق کل 80 افراد 80 مرد اور 80 عورتیں سوار تھیں. زیادہ تر آخری قول یہی ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد 80 مرد اور 80 عورتوں کی ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ہی آدم ثانی کہلا رہے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے زمانے میں جتنے بھی افراد تھے سوائے مومنین کے سب اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور نئی نسل آپ ہی سے چلی. لیکن سب ان 80 افراد سے نہیں، ہر سے ایک نسل نہیں چلی، بلکہ کچھ افراد سے آگے بنی نوع انسان کی نسل چلائی گئی. کشتی تیار کیسے ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کشتی تیار کی، روایات اس میں بھی مختلفہ ہیں. بعض روایات کے مطابق حکم خداوندی سے ہی حضرت نوح علیہ السلام بنفس نفیس کشتی تیار کرتے رہے. تعلیم اوپر سے آ رہی تھی کشتی کیسے بنانی ہے. یا دوسری روایات کے مطابق کاریگر حضرات اس کشتی کو تیار کر رہے تھے، کاریگر ماہر لوگ. کنعان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ کے سگے بیٹے تھے. بعض روایات میں سگے بیٹے کا لفظ ملتا ہے اور بعضوں میں ربیب کا لفظ آتا ہے کہ آپ کی بیوی کے بیٹے تھے، آپ کے نطفے سے نہیں تھے، ربیب تھے. ربیب یعنی آپ نے ان کو پالا تھا، ستیلے بیٹے تھے. جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا تھا اس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا. بعض روایت میں سگے بیٹے کا تذکرہ ہے. کچھ روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کی بیوی کشتی میں سوار تھی، لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ دوسری بیوی تھی، یہ وہ بیوی نہیں تھی جو کافرہ تھی. ٹھیک ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ربط ظاہر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے. وقیلا، جب یہ لوگ سب غرق ہو گئے، فکان من المغرقین، کنعان بھی دیگر افراد بھی کفار میں سے سب غرق ہو گئے اور موجیں ٹھاٹے مارتی ہوئی موجیں پہاڑوں سے بلند تھیں، سب غرق ہو گئے. تو اب انجام اور نتیجہ آنے لگا. وقیلا، حکم آیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے ارض، اے زمین، پانی کو نگل لے. ابلع نگل لینا، لقمہ نگل لینا. ابتلع
ابتلع باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، مقامات پڑھنے والے مختلف ابواب استعمال کرتے ہیں. ابلعی نگل لے اندر لے لے اپنے. بلع باب فتح یفتح سے بلع یبلع بلعن مصدر اس کا نگل لینا. اے زمین نگل لے اپنے پانی کو. ویا سما اور حکم دیا گیا اے آسمان اقلعی تھم جا رک جا. باب افعال سے اقلع یقلع اقلاعن کا امر ہے. ابلعی بھی امر تھا فتح یفتح سے. اقلعی اے آسمان تھم جا رک جا. حکم آ گیا. پہلے حکم تھا برسانے کا، اب حکم آ گیا تھم جانے کا. پہلے حکم تھا وفارت النور، حکم تھا کہ زمین اب پانی کو جوش مارتے ہوئے باہر نکالے. اب حکم آ گیا ابلعی ابلعی. اے زمین زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے صیغے مؤنث کے آ رہے ہیں. آسمان بھی مؤنث ہے سمائی، تو کیا سمائی ہے سما، آسمان تو لفظ مؤنث ہے. اقلعی اس میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. وغیظ الماء اور پانی. غازہ یغیظ باب ضربہ یضربو سے غیظن. وغیظ الماء اور پانی کیا کر دیا گیا، پانی کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا. وغیظ الماء ختم تو نہیں ہو سکتا ورنہ کشتی کیا ہوگی، زمین میں رگڑتی بھی جائے گی. جیسے کبھی کاری ایک دم سے وہ ہو جائے تو چرچراہٹ کی آواز بریک سے آتی ہے. وغیظ الماء پانی کم کر دیا گیا، پانی کم ہو گیا. وقضی الامر اور قصہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا. وقضی الامر قصہ پورا ہو گیا. وقضی الامر قصہ تمام ہوا، قصہ پورا ہوا. واستوت علی الجودی کشتی ٹھہر گئی جودی مقام پر. جودی کہتے ہیں ایک پہاڑ کا نام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ شام کا علاقہ ہے. شام کے علاقے میں ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جودی کہتے ہیں. جودی. تو کشتی جودی پہاڑ پر کیا ہوئی، رک گئی. معلوم دیتا ہے کہ پانی جودی پہاڑ یعنی بلند بلند پہاڑ سے بھی اونچا تھا، بلند بلند پہاڑوں سے بھی اونچا تھا. جب پانی تھما تو تھمتے تھمتے اب کیا ہوا، جودی پہاڑ نظر آیا اور اس جودی پہاڑ پر کشتی کو روک دیا. مقام جودی ہے شام کا علاقہ، جزیرے کا پہاڑ. وقیل بعدا للقوم الظالمین کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم رحمت سے دور. بعدن بعدن فعل بھی استعمال نہیں کیا. بعدن بعدا للقوم الظالمین یہ کافر قوم رحمت سے دور. وقیل بعدا للقوم الظالمین. مفعول مطلق مان لیں بعودہ سے، مفعول مطلق مان کر حذف مان لیں. وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا رحمت سے دور کافر قوم کو. رحمت سے دور کافر قوم. ونادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. جب کنعان بیٹا آپ کا کشتی میں سوار نہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی سے اس امید اور اس آس پر دعا کی کہ ایمان اللہ تعالی کی نعمت ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایمان کی دولت میرے بیٹے کو عطا کر دے.
اور عطا کرنے کے بعد یہ میرا بیٹا بھی کشتی میں سوار ہو جائے، کیونکہ میرے خاندان کا فرد ہے، میرے گھر کا فرد ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب کریم سے اپنے بیٹے کی ایمان کی دعا کرتے ہوئے اس کے لیے نجات کی درخواست کی، کیونکہ بغیر ایمان کے کشتی میں سوار ہونا تھا نہیں، حکم نہیں تھا۔ تو آپ نے نجات کے لیے پہلے ایمان کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ اب آپ سنیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سننے کے بعد ہم آپ سب کو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت بغیر کسی استحقاق ہم نے مانگی نہیں، ہم ماں کے پیٹ سے ایمان کی دولت کے ساتھ چلے آئے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ذرا آئیے نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور بہت مقرب اور بہت متقی، پرہیزگار، معصوم، گناہوں سے پیغمبر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب کریم نے کیا معاملہ کیا۔ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، انہوں نے اپنے رب کو ندا دی، اپنے رب سے دعا کی۔ نادا نوح ربہ فقال، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، ان ابنی، یہ میرا بیٹا کنعان میرا بیٹا ہے، من اہلی، میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یا اللہ تو اس کو ایمان کی دولت دے کر اس کشتی میں سوار کر دے تاکہ یہ بھی صاحب نجات میں بن جائے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ جو تیرے گھر والے ہوں گے ایمان کی دولت کے ساتھ وہ تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یا اللہ یہ بھی میری اولاد ہے، تو اس کو ایمان کی دولت دے کر میری کشتی میں سوار کر دے، تیرا وعدہ ہے یہ۔ لیکن ایمان کے ساتھ وعدہ تھا، وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ ایمان کے ساتھ تھا۔ تو اسی لیے میں ایمان کی قید لگاتا جا رہا ہوں۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ حاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ فرماتے ہیں، احکم اور مضبوط فیصلہ کروانے والے آپ ہیں۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کے ذریعے سے یا براہ راست کچھ بھی کہہ لیں، پیغمبر ہے، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک، یہاں پر نطفہ نہیں چلے گا، نسل نہیں چلے گی، بات چلے گی ایمان کی۔ اگر ایمان میں سے ہے یہ تو تیرے اہل میں شمار ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایمان میں سے نہیں ہے، ایمانداروں میں سے نہیں ہے، تو تجھے اس کو اپنے اہل میں شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی بات، خدا وحدہ کا کلام ہے، فوراً کہہ دیا گیا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا کام تباہ کار ہے، تباہی پھیلانے والا کام ہے اس کا۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا کام کیا ہے؟ تباہ کار کام ہے، تباہ کار۔ یعنی یہ کافروں میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ کافروں میں سے ہے۔ فلا تسألنی، فلا تسألنی، مجھ سے درخواست نہ کرنا، بڑی بات ہے، مجھ سے دعا نہ کرنا ماں اس بات کی کہ لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے خبر نہ ہو، جس بات کا تجھے علم نہ ہو، تو اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ہمارے علم ازلی کے مطابق یہ کنعان تیرا بیٹا یہ خاتمے تک کافر رہے گا، علم ازلی ہے ہمارا،
کہ یہ خاتمے تک کافر رہے گا، تجھے اس بات کا علم نہیں ہے، تو ہمارے علم کے بارے میں نہیں جانتا، لہذا تو مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک، خدا کی طرف سے وہی آئی کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں نوح، انی اعیذک وعظ یعیذ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تو ایسی درخواست مجھ سے نہ کر کہ ان تکون من الجاہلین، کہ تو خسارہ پانے والے اور ان جاہلین میں سے اور نہ جاننے والوں میں سے ہو جائے، ان تکون، کہ تو ناکام رہنے والوں میں ہو جائے، ایسی بات مجھ سے نہ کر، کہیں تو ناکام رہنے والوں میں سے نہ ہو جائے، ان تکون من الجاہلین۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو لازم بات ہے جب آپ کو اور ہمیں یہ بات خبر مل جائے تو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ایسے سوالات اور ایسی گزارشات سے، ایسے عرض اور معروض اور ایسی دعاؤں سے ناراض ہوتے ہیں، تو ایک پکا مومن اور مسلمان شخص اب اس سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں تو پیغمبر کا معاملہ ہے، پیغمبر کا معاملہ ہے، بہت قریب ہے، فوراً دعا کی، قال ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں پناہ میں آتا ہوں تیری، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، انا سلک، کہ میں آپ سے درخواست کروں، ما لیس لی بہ علم، جس چیز کا مجھے علم نہیں، میں آپ سے وہ بات کروں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اب جو کچھ بھی ہوا، یا اللہ تغفر لی، مجھے معاف فرما، اور معاف کر کے وترحمنی، مجھ پر رحم نازل فرما، اکم من الخاسرین، کہ میں کیا ہو جاؤں، کہیں خسارہ اور ناکام رہنے والوں میں سے اور نامراد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیے اس پر کتنے سارے سبق حاصل ہوئے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت ماں باپ یا بڑوں میں یا اولیاء میں یا پیغمبروں کے پاس ہدایت کا یہ عمل موجود ہے نہیں، ان کا کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت کرنا، باوجود پیغمبر ہونے کے یہ دعا آپ کی رد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ضروری نہیں کہ پیغمبر کی نسل سے ہو تو وہ مومن ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایمان کو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بڑی بات ہے۔ تو شکر بجا لانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق بغیر مطالبے کے ایمان کی دولت دی ہے، پیغمبر طلب کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور یہ نعمت نہیں مل رہی، تو جب یہ شکر بجا لائیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ اطاعت اور فرما برداری میں لگیں گے اور نافرمانی سے بچیں گے آپ۔ دوسری بات یہ کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، پیغمبر جیسی شخصیت، پیغمبر جیسے اولو العزم لوگ، وہ اپنی غلطی پر خدا کے سامنے جھک کر معافی مانگتے ہیں، تو عام انسان کو اگر غلطی ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جھک گئے، معافی مانگ لی، مغفرت مانگ رہے ہیں، رحم کی اپیل کر رہے ہیں اس سوال پر۔ قیل یا نوح، پھر اس کے بعد وحی کی گئی نوح کو، اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اب آپ اس کشتی سے اتر جائیے، ہماری طرف سے سلامتی اور برکات لیتے ہوئے اپنے اوپر، اب اس کشتی سے اتریے، اہبط بسلام منا، اتریے ہماری طرف سے سلامتی لے کر، وبرکات، اور برکات لے کر، علیک، اپنے اوپر بھی، وعلی امم، اور ان جماعتوں پر بھی، ممن معک، جو کیا ہے تمہارے ساتھ ایمان کی دولت کے ساتھ موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس دعا کا اثر، چونکہ نسل انسانی اب حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے، تو ہم سب اس میں کیا ہے، مومنین ہونے کے اعتبار سے شامل ہیں۔
کہ یہ رحمت اور برکت اللہ کی طرف سے ہے. وَأُمَمٌ، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی آگے چل کے، سَنُمَتِّعُهُمْ، کہ ہم ان کو گنتی کا فائدہ دیں گے، کچھ فائدہ دیں گے. سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم کیا کریں گے ان کو؟ ان قریب گنتی کا یعنی کچھ فائدہ دیں گے. ثم يمسهم منا عذاب علیم، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب بھی پہنچے گا. معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ قوم جو نجات میں آئی تھی، یہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہوگی، کچھ فرما بردار رہیں گے اور کچھ نافرمانی پھر اختیار کریں گے. ثم يمسهم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب. یہ قصہ مکمل ہوا. پھر گفتگو اور کلام اور سخن، یہ اس کی لگام موڑ دی جاتی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور کہا جاتا ہے تلک من انباء الغیب، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ یہ من جملہ غیب کی خبروں میں سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ من انباء الغیب کس میں سے ہے؟ من جملہ غیب کی باتوں میں سے ہے. نوحیہا الیک، یہ ہم آپ کی طرف، یہ قصے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ جانتے تھے اس کو اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے یہ قصہ اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی. فاصبر، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اتنی زیادہ غیب کی خبریں ملنے کے باوجود جو وحی کے ذریعے سے آپ کو دی گئی. غیب کی خبر آپ کی ذات میں داخل نہیں تھی، بلکہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی تھی. تو فاصبر، ان کے اس انکار رسالت پر آپ صبر کیجئے. جیسے آپ نے قصہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، تو آپ بھی کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً عاقبت اور اچھا انجام بالخیر، عاقبت للمتقین، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. بس صدق اللہ.